نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 18 اور آیت نمبر 6 ختم ہو کر 7 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف کیوں، یکون ہو، کیف یکون کیوں ہو، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کے لیے بھلا کیوں کوئی عہد ہو، الا سوائے، الذین ان لوگوں کے، عاہد تم جن سے تم نے عہد کیے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، الا الذین سوائے ان کے، عاہدتم جن سے تم نے عہد کیے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک، فما استقاموا تو جب تک وہ قائم رہیں، لکم تمہارے لیے، فما استقاموا لکم جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تمہارے ساتھ، فاستقیموا لہم تو تم بھی قائم رہو اپنے عہد پر ان کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب پسند فرماتے ہیں، المتقین پرہیزگاروں کو، بے شک اللہ تعالی متقین اور پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ آیت تقریباً پچھلی آیات میں اس کا تذکرہ کچھ نہ کچھ گزر بھی چکا ہے کہ اب مزید اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے لیے کوئی عہد نہیں، اب مزید ان کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں یا یہاں ٹھہر سکتے ہیں یا قیام کر سکتے ہیں، نہیں۔ کیوں بھلا؟ ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے۔ ہاں البتہ جن کے ساتھ پہلے سے ہوا تھا، تو جب تک وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، وہ جب تک قائم رہیں تم بھی قائم رہو۔ لیکن اس کے بعد مزید نیا کوئی ان کے ساتھ عہد، معاہدہ، ایگریمنٹ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ صرف اور صرف جزیرۃ العرب کے حوالے سے تھیں، باقی دنیا کے اندر کفار کے ساتھ ہر قسم کے ایگریمنٹ چلتے ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمان کرتے بھی ہیں، چاہے مسلمان وہ غالب ہوں تب بھی اور مغلوب ہوں پھر تو کرتے ہی کرتے ہیں، غالب ہوں تب بھی کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے چند روز پہلے پڑھا ہے کہ جتنی تیاری ممکن ہو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تم کرو، جتنی تم سے ہو سکتی ہے کرو، وہ چاہے قوت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہتھیاروں اور مشینری کے اعتبار سے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے تیاری کر لی بھرپور، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، لیکن اب اگر وہ صلح کی طرف مائل ہونا چاہیں، فَاجْنَحْ لَهَا تو صلح کریں ان کے ساتھ۔ اب وہ صلح کیا ہے؟ صلح یہ ہے کہ ہم آپس میں، جیسے پاکستان انڈیا کے بہت سے معاہدے ہوئے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے بہت سے معاہدے ہوئے ہیں، ایٹمی جنگ پاکستان اور انڈیا نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ اس طرح کے اور بہت سارے ایگریمنٹس ممالک آپس میں کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات چل رہی ہے یہ صرف جزیرۃ العرب کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان تھا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب،
یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو کہ یہ جو خطہ ہے نا یہ خالصتاً اسلام اور مسلمانوں کا رہے، یہاں پر اور کسی مذہب کی گنجائش نہ ہو۔ لہذا کیف یکون، کیوں بھلا، کیوں عہد کریں اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین کے ساتھ؟ ہاں الا الذین، سوائے ان کے، عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ جن سے تم نے عہد کیے ہیں مسجد حرام کے نزدیک، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ تمہارے ساتھ صحیح رہیں تم بھی ان کے ساتھ صحیح رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں۔ کیفا، اور ایک اور وجہ کہ کیوں بھلا ان کے ساتھ عہد ہو، کیفا کیوں کر بھلا ان کے ساتھ عہد ہو، وَإِن، اور اگر، یظہروا، وہ غالب آ جائیں، علیکم، تم پر، وَإِن یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لا یرقبوا، تو وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، اِلَّن، کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی معاہدے کا۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر کافر تم پر غالب آ جائیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو پھر وہ نہ کسی رشتہ داری کا پاس رکھیں گے اور نہ کسی عہد اور معاہدے کا پاس رکھیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں معاہدے کیے جائیں بھلا؟ یرضونکم، وہ تمہیں خوش کرتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے، یعنی اپنی باتوں سے، یرضونکم بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ صرف تمہیں اپنی باتوں سے خوش کرتے ہیں، وَتَأْبَى، اور پھرے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل مخالف ہیں، ان کے دل منکر ہیں، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ صرف زبانی کلامی تمہارے ساتھ کئی محبت کا اظہار کر دیں یا کسی تمہارے بارے میں اچھی خواہشات کا اظہار کر دیں تو کر دیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، ان کے دل انکاری ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، فاسقون، اپنی باتوں سے پھرنے والے ہیں۔ اکثر، چونکہ مشرکین کی بات چل رہی ہے نا، اس لیے ہم یہاں پر گناہ گار ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو آلریڈی مشرک ہیں، ان کے لیے ثواب یا گناہ والا کنسپٹ تو ہے ہی نہیں نا۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر اپنی باتوں سے پھر جانے، تو مشرکین کا یہی طرز عمل تھا، مشرکین کا یہی طرز عمل تھا، معاہدہ کرنا، پھر جانا، مخالفت کر جانا۔ آپ نے صلح حدیبیہ پڑھی ہوگی، صلح حدیبیہ ہو گئی، 10 سال تک نہیں لڑیں گے آپس میں، لیکن صرف 4 سال کے بعد، نہیں صرف 2 سال کے بعد، 4 نہیں 2 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ فرمایا، حالانکہ 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط تھی کہ 10 سال تک آپس کی جنگ بندی نہیں ہوگی، صلح حدیبیہ کی ایک شرط تھی، لیکن 2 سال کے بعد مسلمانوں نے مکہ پہ حملہ کر دیا۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بے شک مشرکین نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم 10 سال نہیں لڑیں گے، لیکن صرف 1 سال کے بعد، 1.25 سال کے بعد انہوں نے اسی معاہدے کی خود خلاف ورزی کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مختلف قبائل تھے ان کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ ایگریمنٹ میں یہ بات طے تھی کہ نہیں کریں گے۔ اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ کبھی خاص طور پر 26ویں بارے میں آئے گا۔ انہوں نے خود مخالفت شروع کر دی، عہد توڑ دیے اپنے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، تبھی تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، اور ان کو بتا دیا اب ختم، تمہیں کہا تھا کہ یہ حرکت نہیں کرنی، تو بظاہر تم آ کر ہمارے ساتھ صلح کر کے گئے ہو اور پیچھے ہمارے دشمنوں کو اسلحہ اور سب کچھ فراہم کیا ہے کہ جاؤ ان پہ حملہ کرو، جو سب ختم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تفصیل ان کو بتائی کہ تم نے فلاں 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 بندوں کو فلاں 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 اسلحہ فراہم کیا، لہذا اب معاہدہ ختم۔ پھر آپ نے پروگرام بنایا، ٹھیک ہے اب
تم نے خود توڑ دیا معاہدہ. تو فمستقاموا لکم، جب تک وہ عہد پر قائم رہے تو تم بھی عہد پر قائم رہو. اب یہاں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر اپنی باتیں کر کے پھر جانے والے ہیں. اشتروا، انہوں نے ترجیح دی بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر، ثمناً قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو. انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو اللہ کی آیات، اللہ کے دین پر ترجیح دی. فصدوا، اور روکا انہوں نے لوگوں کو، عن سبیلہ، اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے. انہم، بے شک یہ، ساء، بہت ہی برا ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے بہت ہی برا ہے. لا یرقبون، یہ نہیں لحاظ کرتے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الاً، کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد معاہدے کا. یہ مسلمان کے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد معاہدے کا لحاظ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ 28ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ ممتحنہ کے اندر. ان یثقفوکم، اگر یہ تم پر غالب آ جائیں، یکونوا لکم اعداء، یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، تو اپنے ہاتھوں سے بھی تمہیں تکلیف دیں گے اور اپنی زبانوں سے بھی، اگر تم پر غالب آ جائیں. پھر یہ کسی رشتہ داری، کسی زبان، کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے. لا يرقبون، نہیں لحاظ کرتے یہ، فی مؤمن، کسی ایمان والے کے بارے میں، الا، نہ تو کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی معاہدے کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کر جانے والے. فَإِن تَابُوا، ہاں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی ایمان قبول کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر لیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر یہ تمہارے بھائی ہوں گے، فی الدین، دین میں، پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، اپنی نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم والے ہوں، جو علم والے ہوں، جو کچھ جاننے والے ہوں. ہم ان کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کیونکہ کوئی اگر شخص ضد پہ اڑا ہوا ہے نا، اپنے تعصب و ضد پہ اڑا ہوا ہے، وہ کوئی بات بھی نہیں مانے گا. اس کے سامنے ہم پیچھے پڑھائیں 8ویں پارے میں، مردوں کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دو تو انہوں نے نہیں ماننا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور فرشتے آ کر ان سے بات چیت کریں، نہیں، مردے آ کر ان سے بات چیت کر دیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر نشانی ہم ان کے سامنے لا کے رکھ دیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. جو ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑ جائے وہ اپنی گردن اونچی کر کے کٹوا لے گا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہاں جو علم والے ہوتے ہیں وہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہوں. وَإِنْ، اور اگر، نَكَثُوا، یہ لوگ توڑ ڈالیں، ایمانہم، اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد اور قسمیہ طور پر عہد کرنے کے بعد اپنے عہدوں کو توڑ دیں اور اپنی قسموں کو توڑ دیں. وطعنوا، اور یہ الزام تراشیاں کرنے لگیں، طعن کرنے لگیں، طعن و تشنیع اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، فی دینکم، تمہارے دین کے بارے میں، یعنی تمہارے دین کو تنقید کا ہدف بنا لیں. فقاتلوا، تو پھر تم جنگ کرو، قتال کرو، لڑائی کرو،